گزشتہ کچھ دنوں سے گرمی کی شدت میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں جن سے ہمیں دنیا اور آخرت کا بڑا فائدہ مل سکتا ہے اور جو کرنے میں بڑی آسان ہیں، اجر و ثواب میں بہت زیادہ ہیں، ان کی طرف ہر انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا، جہنم نے اللہ تعالی کے سامنے شکوہ کیا کہ میرا باز مجھے کاٹ رہا ہے، میرا باز کو کھا رہا، اس لیے کہ جہنم میں دو طرح کے عذاب ہیں، ایک آگ کا عذاب ہے اور دوسرا سخت سردی کا عذاب ہے، اور جہنم کی جو وادی سخت سردی والے عذاب والی ہے اس کا نام زمہریر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے جہنم کو سال میں دو سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی، ایک گرمی میں یعنی اس کے گرم حصے کو جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا گرمی پڑتی، اور ایک اس کے سرد حصے کو جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا سردی پڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت گرمی کے دن جو بندہ اس گرمی کو محسوس کرنے پر جہنم کی آگ کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ڈر جائے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے قل نار جہنم اشد حرا، اللہ کے رسول آپ ان کو کہیے جہنم کی آگ تو اس دنیا کی آگ کی تپش کے مقابل بہت زیادہ حرارت والی، بہت زیادہ گرمائش والی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا جو جہنم کو سوچ کر اس کے عذاب کا تصور کر کے کہ دنیا میں ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، اس جھلستی ہوئی دھوپ میں دوپہر کو بندہ 2 منٹ کے لیے سورج میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو جو بندہ یہ کہے لا الہ الا اللہ ما اشد الحرارت هذا اليوم اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آج کس قدر گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، یا اللہ میں آپ سے جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالی جہنم کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو تجھ سے پناہ دے دی، اور سخت سردی کو محسوس کرتے ہوئے جہنم کے زمہریر والے حصے کا تصور کر کے جو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ما اشد البرودۃ هذا اليوم اللهم انی اعوذ بک من عذاب زمہریر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آج کس شدت کی سردی ہے، یا اللہ میں آپ سے زمہریر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ جہنم کے اس حصے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو تجھ سے پناہ دے دی۔ تو یہ کتنا آسان عمل ہے، بجائے اس کے کہ بندہ ہائے گرمی، او مر گئے، برباد ہو گئے، لوگ بہت کچھ زبان سے کہتے رہتے، اس کے بجائے یہ کلمات زبان سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ پناہ عطا فرما دیتے۔ اگر کسی کو عربی میں نہیں یاد تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کلمہ عربی میں ہی کہے، اردو میں کہے، لا الہ الا اللہ وقت تو سب کو یاد ہے، وہ عربی میں کہے، ساتھ کہے آج تو بڑی شدت کی گرمی ہے، یا اللہ اتنی شدت کی گرمی دنیا میں برداشت نہیں ہوتی، ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتے، یا اللہ ہم تجھ سے جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرے۔ دوسری بات، یہ موقع ہے کہ ہم بہت بڑا اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ اپنے گھر سے نکلتے سواری میں پانی کی کچھ بوتلیں اضافی رکھ لیں، ہم جو بوتلیں پانی کی ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، گھروں میں موجود ہوتی ہے چھوٹی بوتلیں یا جتنی بھی جو آپ کو میسر ہیں، جس انداز میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہو، آپ
کچھ نہیں کر سکتے تو ڈسپوزیبل گلاس رکھ لیں یا اسٹیل کا گلاس اپنے گھر کا پاس رکھ لیں. بڑی ایک بوتل ٹھنڈے پانی کی اپنے ساتھ رکھ لیا کرے اس نیت سے. راستے میں جو مسافر کوئی بندہ کسی اشارے پر، پولیس والے کھڑے ہمارے بھائی ہیں، ٹریفک پولیس خاص طور پہ اس گرمی میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، جہاں گھروں کے اندر بیٹھنا مشکل ہے، 8-8 12-12 گھنٹے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر ڈیوٹی کرنا ہے بڑا مشکل کام، وہ بھی انسان. تو چلتے پھرتے ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیں. جس اشارے پہ رکے کسی 1-2 بندوں کو پانی پلا دے. اتنا ایک وقفہ ہوتا ہے، آپ کسی کو بھی پانی پلا سکتے. اگر ایک بدکردار خاتون پیاسے کتے کو پانی پلائے، اللہ اس کو اس ادا پر بخش دے، تو ایک مسلمان رزق حلال کمانے والے بندے کو جو دھوپ میں کھڑا دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کھڑا ہے، روڈ پر ہے، مسافر ہے، کہیں جا رہا ہے، اس کو پانی پلانا کتنا اجر و ثواب کا کام. اس لیے یہ پانی پلانے کا اہتمام کریں. تیسرا، اپنے گھروں کے صحن میں یا چھتوں پر کچھ چھوٹے پیالے برتن رکھ کر چرند پرند کے لیے پانی کا انتظام کریں. گرمی بہت زیادہ، ایسے میں پرندوں کے لیے ایک دور جگہ پر جا کر پانی تلاش کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اپنے گھروں کی چھتوں پر صحنوں میں پرندوں کے لیے، اس طرح جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دیں. اور اسی طرح جن لوگوں کے گھر راستوں کے قریب ہیں، جیسے آپ لوگ بہت سارے ہیں، G6 کا ہمارا یہ راستہ ہے، مارکیٹ جانے والوں کا راستہ ہے، ادھر ادھر آنے جانے والوں کا راستہ ہے، اتوار والے دن اتوار بازار آنے جانے کی بہت آمد و رفت ہوتی ہے. آپ لوگ آنے جانے والوں کے لیے بہت سارا ثواب کا یہ انتظام کر سکتے ہیں. سادے پانی کا انتظام کرتے ہیں اگر کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا. یہ پانی پلانے کا جو عمل ہے نا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا عمل ہے، بہت بڑا اجر و ثواب کا عمل. اس لیے اس گرمی میں جہاں کچھ تکلیف کے پہلو ہیں، وہاں کچھ اجر و ثواب کمانے کے پہلو بھی ہیں. اور اس سے متعلقہ بہت سارے وہ اور کام بھی ہو سکتے ہیں جن پر توجہ کی جائے تو انسان سوچ کر خیر کے بہت سارے کام اپنے لیے سمیٹ سکتا ہے. اسی طرح دعا بھی مانگے. اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرماتے ہوئے رحمت کی بارشیں نازل فرمائے. عذاب کی بارشیں نہ ہوں، رحمت کی بارشیں. اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك. اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت. اللهم اغثنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار. اللهم اغثنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. یا اللہ خیر برکتوں اور رحمتوں والی بارش نازل فرما. یا اللہ خیر برکت اور رحمتوں والی بارش نازل فرما. یا اللہ جلد اور خیر والی بارش نازل فرما. یا اللہ اپنی مردہ زمین کو زندہ کر دے. یا اللہ اپنے بندوں کے اوپر اور اپنے مخلوق چرند پرند کے اوپر یا اللہ حیوانات کے لیے پانی نازل فرما دے. یا اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ یہ گرمی ہماری گزار دے. یا اللہ جو لوگ اس کے اندر تکلیف کے اندر مبتلا ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی وسعت کی طرف دیکھ. یا اللہ ہمارے گناہوں اس قابل، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا سکے، جھولیاں پھیلا سکے، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے. میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے شفا عطا فرما دے. یا اللہ میری والدہ محترمہ کچھ دنوں سے بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اپنے فضل سے شفا عطا فرما دے. اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے. اللهم انا نسألك العفو والعافية
المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.